بادشاہ سویا، مقدر جاگ اٹھے۔ حضور علیہ السلام نے خواب میں اسے شرف زیارت بخشا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جس کے خواب میں حضور آئے، حضور ہی آئے۔ ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ کہے میں حضور کی مثل ہوں۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات، جس کے خواب میں حضور گئے قصد اور ارادے سے گئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، ہمارا قصد نہیں ہوتا۔ یہ محفل سجی ہے، 10 دن تک یہ سلسلہ محبت جاری رہے گا۔ آپ جا کے سو جائیں، یہ منظر دوبارہ آنکھوں میں جاگ اٹھے، آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا پائیں، مجھے خواب میں دیکھیں، مجھے آپ فون کریں کہ آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا ہوں۔ اچھا میں آپ سب کو دیکھ لوں، آپ کو میں کہوں کہ جناب کل میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تھا، تو آپ میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم اس کے خواب میں گئے ہیں، چونکہ قصد کا تعلق یہاں نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے خواب میں جائیں اپنی نیت، قصد اور ارادے سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس ضمن کے اندر تیسری بات اور سن لیں کہ خواب کے اندر کسی سے ہم جو وصول کرتے ہیں وہ محض خواب ہوتا ہے۔ خواب میں کروڑ پتی بن گیا، صبح اٹھے گا تو کنگال ہوگا، 5 سٹار ہوٹلوں سے کھانا کھاتا رہا، صبح اٹھے گا تو پیٹ بھرا نہیں ہوگا، خالی ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے۔ کسی کو خواب میں کچھ دیں، کوئی خواب میں کچھ لے، لیکن صبح اٹھے تو نہ سود نہ زیاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام خواب میں اگر کسی کو کچھ عطا کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے۔ نہیں تو امام بوسیری سے پوچھ لو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ حضور اگر کسی کو عطا کر دیں تو وہ حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور چوتھی بات وہ بھی خوشخبری والی جس کو امام بخاری نے بیان فرمایا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کہتے ہیں ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب روح نکل رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کی زیارت ہوگی تو اور چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ اگر اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہوگی تو مومن کو اور چاہیے بھی کیا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ کتنے شک تھے؟ 3۔ میرا باپ کون؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کیا علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں انا افصح العرب، عربوں میں بات کرنے کا جو طریقہ مجھے ہے کسی اور کو نہیں ہے۔ اور کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں معانی زیادہ ہوں۔ یہ نہیں 3 گھنٹے کی تقریر بعد میں نتیجہ نکالنے کچھ بھی نہ ہو۔ یہ حسن ہے، بلاغت ہے کلام کی کہ تھوڑے لفظوں میں مفہوم زیادہ بیان کیا جائے۔ اور یہ حضور کو جو ملکہ حاصل تھا وہ کسی اور کو حاصل نہیں رہا ہے۔ سلطان سویا، مقدر جاگے، آقا کریم خواب میں شرف زیارت بخشا اور مسکراتے ہوئے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں گا۔ حضور نے 3 شک بھی دور کی اور جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ علماء ہیں کہ جن علماء کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا وارث قرار دیا، اور حضور نے اپنی امت کو وصیت کی کہ صبح اس حال میں کر کہ تو عالم ہو، یا پھر علم سیکھنے والا ہو، یا پھر علماء کی باتوں کو سننے والا ہو، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ فَتُحْلَكَ، 5واں نہ بننا، ہلاک ہو جائے گا۔ ان 4 میں سے ایک بن جا، یا خود عالم بن جا، یا علم سیکھنے والا بن جا، یا علماء کی گفتگو کو سننے والا بن جا، یہ نہیں تو علماء سے محبت کرنے والا بن جا۔ کہا کہ 5واں نہیں بننا۔ تو یہ ہے شرف اہل علم کا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں جو اہل علم ہیں ان کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے، حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی علماء کی زندگی کی دعا مانگتی ہیں، اس لیے کہ وہ جانتی ہیں کہ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو قیامت بپا ہو جائے گی۔ تو علم وہ شرف ہے
جس کی وجہ سے انسان ممتاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی ترغیب دی۔ اسلام کی پہلی وحی جو حضور پہ نازل ہوئی وہ اقرا پڑھنے کے بارے میں تھی۔ اگر میں کہوں کہ اسلام دین علم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس پہ فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، لوگوں میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اس بات پر حضور کو فخر رہا ہے۔ تو علم کی گزرگاہوں پہ جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اور اسلام نے ہمیں اس بات کا خوگر بنایا کہ تم علم کو تلاش کرو، اگر اس کے لیے تمہیں چین بھی جانا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو۔ اور پھر علم کس کے لیے، علم حاصل کیوں کرنا ہے؟ حصول علم کا مقصد معرفت الہی ہے، تہذیب نفس ہے، اپنے اندر کے روح ختم کرنے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کا علم اس کے لیے نافع ہے، لیکن اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے بلکہ حصول زر ہے، یا اس کا مقصد لوگوں کے اندر اپنی علمی برتری کو بیان کرنا ہے، لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرنا ہے، تو وہ معاشرے کا بدترین شخص ہے۔ بلکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں۔ بہترین لوگ تلاش کرو تو کسی اور شعبے میں نہیں ملیں گے، اہل علم میں ہی بہترین لوگ ملیں گے، لیکن اگر بدترین لوگوں کی تلاش میں نکلو تو وہ بھی اسی طبقے میں موجود ہوں گے۔ اس لیے وہ علم جو عمل کی راہوں کا بندے کو مسافر بنائے، اور عمل اس کو خلوص کی سمت لے جائے، اور خلوص اس کو خشیت الہی کا نور دے دے، تو وہ علم مومن کے لیے روشنی اور نور کا سبب ہے۔ اور ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، وہ ہیں حقیقی لوگ جن کے دم سے کائنات کے اندر اجالے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ جو علم دل میں داخل ہوتا ہے تو اس کے نتائج انسان کے اعضاء و جوارح پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت حاتم اصم ایک بزرگ ہوئے، وہ کہتے ہیں جب سے مجھے 4 چیزوں کا علم ہوا ہے میری زندگی کے روگ ہی ختم ہو گئے۔ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میرا رزق مقدر ہے، اور جو لکھا ہے اس سے مجھے کم نہیں ملے گا نہ زیادہ ملے گا، تو کہا رزق کی تلاش میں جو میری پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ جب میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا تو پھر مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے مقدر میں لکھے ہوئے رزق کو میں تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ معمول کی جو ہے وہ کارروائی کرتا ہوں۔ اور فرمایا جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ایک شے میری طلب میں لگی ہوئی ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اس سے میں بھاگ نہیں سکتا، یعنی موت، تو میں نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ اور کہا جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو میرے حصے کے کام ہیں، فرائض ہیں، وہ میرے علاوہ کسی اور نے ادا نہیں کرنے، نماز میں نے پڑھنی ہے تو ادا ہونی ہے، زکوٰۃ میں نے دینی ہے تو ادا ہونی ہے، تو کہا میں اللہ کی نافرمانی سے بچ گیا۔ اور جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ میرا مالک ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کہا پھر میں گناہ کرنے سے بچ گیا کہ کوئی جگہ تو ایسی نہیں ہے جو مالک کی نگاہوں میں نہ ہو۔ تو یہ علم فائدہ بخش ہوا جس سے زندگی کے اندر نکھار آ گیا۔ لیکن اگر علم بہت سارا ہے لیکن عمل ہی نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے جبریل کو پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا کہ حضور آپ کی امت کے یہ وہ علماء ہیں جو کہتے کچھ اور تھے، عمل ان کا کچھ اور تھا۔ تو اگر علم پہ عمل نہیں تو عمل وہ علم وبال ہے، اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہے جس کو دیکھ کے لوگ اپنا راستہ تو سیدھا کر لیتے ہیں لیکن وہ اندھا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا۔ دیوار پہ لکھی ہوئی نصیحت ہے جس کو پڑھ کر لوگ اپنی راہیں ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن دیوار اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتی۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ وہ چراغ ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جل رہا ہے۔ تو وہ عالم جو علم سے آ رہی ہے اس کی صحبت سے کوسوں دور بھاگنا چاہیے۔ بلکہ امام راضی فرماتے ہیں الرجال اربعۃ، آدمی 4 ہیں، رجل یدری و یدری انہ یدری فہو عالم فاتبعوہ۔ فرمایا ایک آدمی جو جانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں، اپنے علم کے تقاضوں سے بھی آگاہ ہے، فرمایا وہ عالم ہے،
اس کی اتباع کرو، اس کی صحبت میں بیٹھو، تمہارے من میں اجالے ہو جائیں گے۔ فرمایا وَرَجُلٌ يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي فَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَأَرْشِدُوهُ۔ دوسرا وہ شخص ہے جو جانتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جانتا ہوں، تو کہا کہ وہ سویا ہوا، فَهُوَ نَائِمٌ فَأَيْقِظُوهُ، وہ سویا ہوا ہے اس کو جگا دو۔ اور تیسرا فرمایا وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي، اور ایک آدمی وہ ہے جو نہیں جانتا لیکن جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو فَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ فَأَرْشِدُوهُ، وہ راہ تلاش کر رہا ہے، اس کی مدد کرو، اس کو راستے پہ لگا دو۔ اور چوتھا شخص جس سے بچنے کی تاکید کی گئی، فرمایا وَرَجُلٌ لَا يَدْرِي وَلَا يَدْرِي أَنَّهُ لَا يَدْرِي، ایسا شخص کہ جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، جاہل ہونے کے باوجود اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ فرمایا فَهُوَ شَيْطَانٌ فَاجْتَنِبُوهُ، وہ شیطان ہے، اس کی صحبت سے اجتناب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی صحبت تمہیں جلا کے رکھ دے۔ بلکہ امام غازی اہل علم کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اہل علم تم شبہ والی چیزوں میں نہ پڑنا، لوگ حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر علماء مال حلال جمع کرنے لگ جائیں تو لوگ شبہ والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے، اور اگر اہل علم شبہ والا مال جمع کرنے لگ جائیں گے تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے۔ اور میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں، اے طبقہ علماء اگر تم نے مکروہ تنزیہیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ مکروہ تحریمیہ میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے مکروہ تحریمیہ کا ارتکاب کیا تو لوگ حرام میں پڑ جائیں گے، اور اگر تم نے حرام کا ارتکاب کیا تو لوگوں کے کفر میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ اور پھر فرمایا اگر تم نے غیر موقدہ سنتیں چھوڑی تو لوگ موقدہ چھوڑ دیں گے، اور تم نے اگر موقدہ چھوڑی تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے واجب چھوڑے تو لوگ فرض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم سے فرض چھوٹ گئے تو لوگوں کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے وہ علماء جن کی صحبت تمہیں شک سے یقین کی طرف بلائے، ریا سے خلوص کی طرف بلائے، اور غفلت سے تمہیں یاد الہی کی طرف بلائے، ان لوگوں کی صحبت غنیمت جانو۔ علماء فرماتے ہیں کہ صحبتوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امام راضی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، آپ فرماتے ہیں من جالس مع ثمانیہ اصناف من الناس زادہ اللہ ثمانیہ اشیاء، جو 8 قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھا اللہ اسے 8 قسم کی چیزیں عطا کرتا ہے۔ کون کون سی؟ من جالس مع الاغنیاء زادہ اللہ حب الدنیا والرغبہ فیہا، جو دولت مندوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیتا ہے اس کے دل میں دنیا کی محبت اور رغبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر وقت دولت کی باتیں ہونی ہیں تو اس کی آرزو اور اس کی تمنا بھی ایسے ہی پروان چڑھے گی۔ اور فرمایا فمن جلس مع الفقراء جعل اللہ لہ الشکر والرضا بقسمت اللہ، اور جو فقیروں کے پاس بیٹھنے لگا اس کو 2 چیزیں ملیں گی، ایک شکر کی دولت مل جائے گی، ایک اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جانا نصیب ہو جائے گا۔ اور بندہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے تو زندگی کے دکھ ختم نہیں ہو جاتے۔ واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اپنی مرضی میں اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے، اور اگر اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دو تو پھر غم کہاں رہے گا۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو پھر دکھ تو ویسے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر کی زبان میں بندہ یوں بولتا ہے کہ دکھ ہمیشہ سکھ کدائیں تے دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ تو پھر انسان دکھوں میں بھی اس کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو کہا فقراء کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونا نصیب ہو جائے گا۔ ومن جلس مع السلطان زادہ اللہ القسوہ والکبر، جو بادشاہوں اور حکمرانوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا 2 مصیبتیں اس پہ نازل ہوں گی، ایک دل سخت ہو جائے گا، ایک تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اللہ دل کو سختی سے محفوظ فرمائے۔ اور آگے فرمایا کہ من جالسا مع النساء زادہ اللہ الجہل والشہوہ، جو عورتوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے لگا اس کی طبیعت کے اندر جہالت اور شہوت غالب آ جائے گی۔ اسی طرح جو بچوں کے ساتھ بیٹھنے لگا لہو و لعب اور مزاح پیدا ہو جائے گا تربیت میں، اور جو فاسقوں کے پاس بیٹھا
گناہ پر جرأت پیدا ہو جائے گی اور توبہ میں تاخیر ہو جائے گی، اور جو صالحین کے پاس بیٹھا تو اطاعت میں رغبت پیدا ہو جائے گی۔ ومن جلس مع العلماء، اور جو علماء کی صحبت میں بیٹھا ایک تقوی کا نور نصیب ہوگا، دوسرا علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اسلام نے علم کی طرف بلایا، اور عالم ہی دھرتی کا زیور ہیں اور ان کے دم سے ہی کائنات کے اندر اجالے ہیں۔ تو انسان کا جو شرف و مجد ہے وہ باقی مخلوقات سے اس کو جو امتیاز دیا گیا ہے وہ وجہ علم دیا گیا ہے، اور جتنی تاکید علم حاصل کرنے کی اسلام نے کی ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں جس نے اتنی تاکید کی ہو۔ آئیے میں اور آپ اپنے سینے کو علم کے نور سے منور کریں، اور علم کے حصول کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ اختیار کر کے اپنے من کی روشنیوں کا سامان کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ردینا بالقسمت الجبار لنا العلم وللجہال مالو، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، اس نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ تو علم وہ دولت ہے جس سے انسان باقی مخلوقات سے حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی ممتاز ہوتا ہے۔ تو علم کی بنیاد پر انسان کو عروج دیا گیا، اور یہی شرف انسانیت کا راز ہے۔ لیکن ایک آخری بات جو میری ساری گفتگو کی جان ہوگی، انسان کے شرف و مجد کا راز نطق بھی ہے، عقل کا چراغ بھی ہے، علم بھی ہے۔ اور فرشتوں کی جبین نیاز حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس لیے جھکی کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن یہاں ایک بڑی پیاری بات حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھ گئے، فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا اس کی یہ وجہ تھی کہ ان کے سینے میں علم تھا، لیکن فرمایا ایک اور بات بھی تھی، توجہ چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو فرشتوں کی جبین نیاز کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ان کا تفوق ظاہر ہوا، فرمایا اس کی ایک اور وجہ بھی تھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کے سینے میں وہ علم تھا جو فرشتوں کے سینوں میں نہیں تھا۔ دوسری وجہ فرماتے ہیں کانا فی جبہتہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس لیے سجدہ کروایا گیا کہ حضرت آدم کی پیشانی میں محمد عربی کا نور رکھا گیا تھا، اس نور کی وجہ سے حضرت آدم فرشتوں سے ممتاز ہوئے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ انسان کے شرف و مجد کے اور شرف آدمیت کا راز علم بھی ہے، نطق بھی ہے، عقل بھی ہے، اس کو مکلف جو ٹھہرایا گیا ہے وہ بھی ہے، اللہ کی جو امانت اس نے اپنے سینے میں رکھی وہ بھی، اور محبت کا جو جوہر اس کے سینے میں رکھا وہ بھی اس کے شرف کا سبب ہے۔ لیکن میں کہوں گا انسانیت کا قافلہ بھٹکتا رہتا اور اسے کوئی نہ پوچھتا، اسے ساری عزت محمد عربی کے صدقے سے عطا کی گئی، سارے مجد و شرف اس کو حضور کے دم سے عطا کیے گئے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو قافلہ انسانیت یوں وقار نہ پاتا، تو سارا وقار اور ساری عزتیں اور انسانیت کو جو عروج دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کے دامن کے اندر وہ گوہر آبدار ہے، وہ عظیم المرتبت ہستی ہے کہ نہ آسمان کے پاس وہ ہستی موجود ہے، نہ کائنات کی کسی اور جہت اور سمت میں جو ہے وہ دولت موجود ہے، نہ کسی جنس اور نوع میں وہ ہستی موجود ہے۔ تو وہ نوع انسانیت کو وہ ہستی نصیب ہو گئی جس کے وجہ سے انسانیت تمام کائنات سے ممتاز اور ممیز ہو گئی۔ تو جس نبی کے صدقے سے ہمیں عزتیں اور شرافتیں ملی اس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب